إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون وقال تعالى في مقام آخر إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذین هم به مشرکون۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جیسا کہ گزشتہ جمعہ میں ہم نے سفر کے مہینے کے متعلق موضوع شروع کیا تھا اور اس کا باقی ماندہ حصہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ کچھ باتیں مزید آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو حق بات کہنے اور ہم سب کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسلام آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگوں میں کئی قسم کے مختلف قسم کے شرک و بدعت، باطل خیالات، غلط رسم و رواج، نحوست اور بدشگونی اور توہم پرستی وغیرہ میں مبتلا تھے۔ چنانچہ لوگ مشرکین مکہ پرندوں کو اڑا کر سفر کو جاری رکھنا یا سفر کو منقطع کرنے کا فیصلہ کرتے تھے۔ اگر پرندہ دائیں طرف اڑتا تو اس کام کو کرتے، اس کام کے لیے نکل جاتے، اگر پرندہ بائیں طرف اڑتا تو اس کو منحوس اور اس سے بدشگونی لے کر کے واپس آ جاتے۔ اسی طرح سے بعض دنوں کو اور بعض مہینوں کو بھی نحوست اور بدشگونی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے رحمت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور جاہلیت کے تمام شرکیہ اعتقادات، فاسد خیالات اور تہمات و خرافات کو ختم کر کے صحیح عقیدہ اور درست منہج عطا کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کی تکمیل کر دی گئی
اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج سے میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی اور دین اسلام کو میں نے تمہارے لیے پسند کیا۔ یہ اعلان کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دین مکمل کر دیا گیا نبی کے زمانے میں، اور اسلام آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ جو باطل عقائد اور افکار اور توہمات اور خرافات اور باطل پگڈنڈیوں سے اللہ کے نبی کے ذریعے سے پاک اور صاف کر دیا گیا، اور کسی مہینے اور دن کے سلسلے میں کوئی نحوست اور بدشگونی لینا درست نہیں ہے، اور اس دین میں قیامت تک کسی تبدیلی اور زیادتی کی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ لوگوں، میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ لوگوں، تمہارے بیچ میں نے دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک اللہ کی کتاب، دوسری میری سنت۔ ایک اور موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہیں ایسی شاہراہ پر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسے راستے پہ، ایسی سڑک پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ رات کا اندھیرا نہیں ہے دن میں جس طرح سے روشنی ہوتی، اس کی راتیں بھی ویسے روشنی ہے۔ ایسے راستے پہ تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اس سے وہی شخص انحراف اور منہ موڑے گا، روگردانی کرے گا جس کے مقدر میں تباہی اور بربادی لکھ دی گئی ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد لوگ کچھ صدیوں تک دین اسلام پر صحیح طریقے پر جم کر تھے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، یہاں تک کہ خیر القرون کا زمانہ گزر گیا، یعنی اللہ کے نبی کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ، یہ زمانہ گزر گیا۔ پھر لوگوں کے اندر مختلف قسم کے باطل عقیدے اور باطل عقیدہ رکھنے والے فرقوں نے جنم لیا۔ خارجی آئے، شیعہ آئے، جہمیہ آئے، قدریہ آئے، طرح طرح کے بدعتی گروہ اور فرقے بننا شروع ہو گئے، اور اسلام کے اندر جو ہے نئی نئی چیزیں آتی گئیں، لوگ الگ الگ عقیدہ جو ہے اپنانا شروع کر دیے، اور لوگوں میں شرک اور بدعت، باطل عقیدے اور جو ہے بے دینی اور غلط قسم کے رسم و رواج اور مختلف قسم کے اوہام اور خرافات پیدا ہونے لگے، اور وہ دین اسلام جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے، ہر طرح کی گندگی اور خرافات سے پاک اور صاف کر دیا۔ اور جب وہ لوگوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تو جو ہے الگ قسم کے جو ہے پگڈنڈیاں اس کے اندر جو ہے شامل ہو گئے دین کے اندر، خرافات اور جو توہمات اور طرح طرح کے بدعقیدگی جو ہے اس کے اندر آ گئی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو پاک اور صاف کر کے گئے تھے، اور اب وہ دین جو اللہ کے نبی چھوڑ کر کے گئے وہ اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ انہی باطل اعتقادات، اوہام و خرافات اور بدعات میں سے ماہ سفر کی نحوست اور بدعات ہیں، جو موجودہ دور میں بعض نام و نہاد مسلمانوں میں دین سے جہالت اور اندھی تقلید کی وجہ سے آئی، جبکہ اسلام نے دور جہالیت کے اس عقیدے کو باطل قرار دیا اور یہ فرما دیا تھا کہ اسلام میں کوئی مہینہ نحوست اور بدشگونی کا نہیں ہے، اور زمانے اور مہینے یہ اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتے، کوئی زمانہ اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتا، کوئی مہینہ اپنے اندر تاثیر نہیں رکھتا، کوئی دن رات اپنے اندر کوئی تاثیر نہیں رکھتا۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی، نہ بدفعلی و نحوست کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، نہ سفر کوئی چیز ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اور صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ نشتر نہ بھوت کوئی چیز ہے، نہ نشتر ہے نہ بھوت ہے، یہ کوئی چیز نہیں۔ اس حدیث کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کہ اس فاسد عقیدے کی تردید کر دی جو وہ ان مذکورہ بالا چیزوں میں بدعت بذات خود تاثیر کا اعتقاد رکھتے تھے، اور یہ ثابت کیا کہ مؤثر حقیقی تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اسلام میں کسی دن اور مہینے کو منحوس نہیں قرار دیا گیا، اور نہ ہی کسی دن اور مہینے کا تقدیر الہی میں کوئی تاثیر ہے۔ اب سفر کا مہینہ، یہ سفر کے مہینے کا مفہوم، سفر کا مفہوم کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس سلسلے میں جو ہے بہت سے مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے چند جو ہے یہ مشہور ہیں۔ پہلی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سفر ایک بیماری ہے۔ لوگوں کا جو اس وقت عقیدہ ہوتا تھا، یہ سوچ ہوتی تھی کہ سفر ایک بیماری ہے جس میں آدمی کھانا کھاتا چلا جاتا ہے لیکن اس کی بھوک نہیں ملتی، جس کو جوع البقر کہا گیا، یعنی گائے کی بھوک، جتنا بھی کھاؤ اس کی بھوک نہیں ملتی۔ اور دوسرا، بعض لوگوں کا عقیدہ تھا کہ سفر پیٹ میں ایک کیڑا یا سانپ ہوتا ہے یا ایک خطرناک بیماری ہوتی ہے، اور جس کو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اور یہ بیماری خارش سے زیادہ متعدی ہوتی ہے، یعنی کھجلی جو انفیکٹڈ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ خطرناک بیماری ہے، یہ انفیکٹڈ ہے۔ تو اس عقیدے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا سفر کہہ کر کے جو ہے اس کی تردید کر دی، سفر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ بیماری بھی اللہ کے حکم کے بغیر متعدی نہیں ہوتی، کسی کو نہیں لگتی۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں عموماً عربوں کے گھر خالی ہوتے تھے، کیونکہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم یہ 3 مہینے حرمت والے مہینے تھے۔ تو ان مہینوں میں وہ لوگ جنگ و جدال، قتل و غارت گری، خون ریزی، لوٹ مار سے جو ہے رکے ہوئے رہتے تھے۔ تو 3 مہینے وہ لوگوں کو یہ کام کرنے سے رکنا بڑا مشکل تھا، بڑی مشکل سے یہ 3 مہینے گزارتے تھے۔ جب یہ 3 مہینے گزر جاتے تو سفر کا مہینہ جیسا ہی آتا وہ اپنے گھروں سے نکل جاتے، سارے لوگ گھروں سے نکل جاتے جنگ و جدال کرنے کے لیے، لوٹ مار کرنے کے لیے، تو گھر سارے خالی ہو جاتے۔ تو اسی لیے اس کو سفر المکان کہا جاتا ہے، یعنی گھر خالی ہو گیا۔ یہ ایک وجہ تسمیہ لوگوں کا ایک عقیدہ تھا۔ اور ولا سفر کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ عرب کبھی ماہ سفر کو جو ہے ماہ محرم سے بدل لیتے تھے، عدل بدل، یعنی نسی کا عمل۔ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا انما النسی زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کا عمل کفر میں زیادتی ہے۔ وہ پہلے تو تھے کفر میں، اور اس عمل کے ذریعے سے ان کے کفر میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا۔ یعنی کبھی محرم کے مہینے کو آگے کر دیتے اور سفر کو پہلے لا لیتے۔ اگر وہ سوچتے، وہ چاہتے کہ اب اس مہینے میں، محرم کے مہینے میں جنگ و جدال کرنا ہے، لوٹ مار کرنا ہے، تو وہ کہتے کہ اب یہ مہینہ محرم نہیں، سفر کا مہینہ ہے، محرم کو ہم نے آگے کر دیا۔ یہ اپنی طرف سے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، عدل بدل کرنا، یہ نسی کا عمل، اللہ تعالیٰ نے اس کو کفر میں زیادتی کہا۔ تو یہ عمل ان کے اندر تھا، آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کا بھی ولا سفر کے ذریعے سے رد کر دیا، تردید کر دیا، سفر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں قبائل کے خلاف چڑھائی کی جاتی تھی، اور جو بھی قافلہ آتا ان کا مال جو ہے لوٹ لیا جاتا تھا، اور ان کے پاس ان کو خالی ہاتھ کر دیتے تھے، پورا مال ان سے چھین لیا اور ان کی جھولی خالی ہو گئی۔ تو لہٰذا اس کو بھی سفر کر دیا کہ بھائی جھولی خالی ہو گئی، قافلوں کا جو ہے مال پورا لوٹ لیا گیا، وہ جو ہے مال سے خالی ہو گئے۔ یہ بھی اس لیے بھی اس کو سفر کہتے تھے۔ اور جاہلیت کے دور میں ماہ سفر کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، کیونکہ
ذی الحجہ محرم ذی القعدہ کے بعد تیسرا مہینہ یہ آتا ہے اور اس میں لوٹ مار جنگ و جدال جو ہے شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس سے نحوست سمجھتے اور اس سے بدشگونی لیتے یہ مہینہ منحوس ہے۔ 3 مہینے ہم اچھے تھے، یہ مہینہ آتے ہی لڑائی ارے تم شروع کرے نا جھگڑا، لڑائی جھگڑا تم شروع کرے، تمہارے اعمال غلط اعمال ہے، تمہارے غلط اعمال کی وجہ سے تمہاری طرف سے تمہارے اوپر نحوست ہوئی، لیکن مہینہ بذات خود نحوست منحوس نہیں ہے، تم نے جو ہے اس کو منحوس بنایا، اس میں تم لڑائی جھگڑا جنگ و جدال اور لوٹ مار کر کے جو ہے اپنے آپ پر جو ہے نحوست کو طاری کر لیا۔ اسی طرح سے یہ آگے پیچھے محرم مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ بھی جو ہے نسی کا عمل اللہ نے خراب کیا، یہ بھی جو ہے ان کے اندر تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ گھوم گھما کر اس حالت میں آ گیا جس حالت پر اس وقت تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت ان 12 مہینوں کو بنایا۔ تو 12 مہینوں کی جو ترتیب تھی، جس طرح سے اب وہ ترتیب آ گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا خاتمہ کر دیا، اسلام کا بول بالا ہو گیا، تو جب جو ہے مہینوں کی ترتیب، اور یہ حج میں بھی جو ہے حج کے مہینے میں خالی ہمیشہ حج کے مہینے میں حج نہیں کرتے تھے، کبھی جو ہے ذی القعدہ میں دو سال ذی القعدہ کے مہینے میں حج کرتے، کبھی دو سال جو ہے سفر کے مہینے میں حج کرتے، کبھی 2 سال محرم کے مہینے حج کے مہینے میں حج کرتے۔ محرم میں اور حج کے مہینے میں اور سفر کے، یہ 3 مہینوں میں ہر مہینے میں 2 سال ایک مہینے میں حج کرتے تھے۔ اسی لیے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے گئے تو ان کا ذی القعدہ کے مہینے میں حج پڑا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور سفر، یہ 3 مہینوں میں کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے گئے تو ان کا حج ذی القعدہ کے مہینے میں ہوا تھا، لیکن بعد میں اس کے اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو جو ہے وہ ذی الحجہ کے مہینے میں ہی تھا، اللہ کے نبی کا حج ذی الحجہ کے مہینے میں ہی، حج کے مہینے میں ہی اللہ کے نبی نے حج کیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا زمانہ گھوم کر اپنی اصلی حالت پہ آ گیا، جس وقت اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تھا اس وقت جو ترتیب مہینوں کی دی تھی وہ ترتیب آج پھر آ گئی، مطلب وہاں پہ آیا جہاں پہ تھا۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ لوگ جو ہے جہالت میں جو ہے ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ کمی زیادتی کرنا اور جو ہے منحوس سمجھنا، مہینوں کو، دنوں کو، کسی عورت کو، کسی مکان کو، کسی سواری کو یہ منحوس کہنا، یہ جاہلیت کے کام ہیں۔ جاہلیت کے زمانے اسلام سے پہلے مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ہے غلط ہے، وہ غلط ہے، اللہ نے جو بنا دیا، جیسا بنایا ویسا ہونا چاہیے۔ اور وہ لوگ سمجھتے تھے کہ حج کے مہینے میں عمرہ کرنا یہ برا ہے اور یہ فجور کا کام ہے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حج کے مہینے میں عمرہ کرنا زمین میں برا فجور کا کام ہے، فجور کا کام ہے، اور وہ محرم کو سفر بنا لیتے اور یہ کہتے کہ جب اونٹوں کی پشت صحیح ہو جائے اور اس کے اثرات مٹ جائیں اور سفر کا مہینہ ختم ہو جائے تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ حلال ہو گیا، سفر کا مہینہ گزرنے کے بعد عمرے کے لیے حلال ہو گیا، عمرہ کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے یعنی کہ حج کے مہینے میں عمرہ نہیں کر سکتے، جو شخص حج کو جاتا اس کو عمرہ کرنا ہے، پہلے وہ عمرہ کرے گا اور پھر جو ہے حج کرے گا۔ حج تمتع یا حج قرن، یہ 2 قسم کے حج ہیں جس میں پہلے عمرہ کرنا ضروری ہے، لیکن حج افراد جو ہے اس میں عمرہ نہیں ہے، صرف حج ہی ہے۔ تو عمرہ جو ہے تمتع میں، اور جو ہے دوسرا جو حج ہے حج قرن، اس میں عمرہ کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ غلط اور باطل عقیدے ان لوگوں کے اندر تھے۔ اور اہل جاہلیت میں لوگ 2 سفر بنا لیتے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر کوئی چیز نہیں، اور حج کو بھی بدل لیتے۔ اس طرح سے طرح طرح کے جو ہے خرافات ان کے اندر موجود تھے۔
طرح طرح کے خرافات ان کے اندر موجود تھے. جو خرافات ان میں تھے، آج بد نصیبی یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیزیں آ گئی. عرب دور جاہلیت میں سفر کو منحوس سمجھتے تھے، اور دنوں اور مہینوں کو گالی یا برا بھلا کھانے کو اللہ تعالیٰ کو سب و شتم کرنے کے مترادف قرار دیا اللہ کے نبی نے. یعنی دنوں کو اور مہینوں کو برا کہنا، گالی دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب و شتم کرنے کے مترادف ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ آدمی جس کو میں نے پیدا کیا، یہ انسان جس کو میں نے پیدا کیا، یہ مجھے گالی دیتا ہے. حالانکہ زمانے کو یہ گالی دیتا ہے، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی دن اور رات کو پھیرتا ہوں. یہ مجھے تکلیف دیتا ہے. زمانے کو برا مت بولو کہ یہ زمانہ اچھا نہیں ہے، یہ زمانہ برا ہے، یہ مہینہ اچھا نہیں ہے، یہ دن اچھا نہیں ہے، یہ رات اچھی نہیں ہے. اللہ اکبر. اسے لوگوں نے بلا شبہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا. لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں بلا شبہ شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ تمہاری سرزمین میں، یعنی عربستان کے اندر، سعودی عرب کے اندر، حجاز کے اندر، اس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تمہاری سرزمین میں اس کی اب پوجا کی جائے گی. وہ نا امید ہو گیا کہ اب پوجا نہیں ہوگی یہ زمین پہ. عرب کے اندر، مکہ میں، مدینہ میں، طائف میں، عرب کا جو علاقہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ شیطان اب مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا کہ اب اس کی عبادت کی جائے گی. لیکن اس کے علاوہ جن کاموں کو تم حقیر اور چھوٹا معمولی سمجھتے ہو، اس میں اگر اس کی اطاعت کر لیے تو وہ اس پر راضی ہو جائے گا، خوش ہو جائے گا. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی جو غلط ہے اس سے بھی تم بچ کے رہنا. اللہ کے نبی نے یہ صحابہ کو بتایا. لہٰذا تم اپنے دین کے سلسلے میں شیطان سے بچ کر رہو. اور یہ نسی کفر میں زیادتی ہے، اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہے. اور ماہ سفر یہ منحوس نہیں ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ مہینے اور کچھ دن، کچھ راتیں دوسرے مہینوں، دنوں اور راتوں کے مقابلے میں افضل ہے. اسلام نے بعض مہینوں کو افضل بنایا، بعض دنوں کو افضل بنایا، بعض راتوں کو فضیلت دی. جیسا کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، یہ حرمت اور ادب کے مہینے ہیں، اللہ نے اس کو حرمت والے بنا دیا. ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور اسی طرح رمضان کا مہینہ بڑا ہی بابرکت ہے، جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. یہ مہینوں کا سردار ہے. رمضان کے مہینے کی فضیلت آئی ہے. اسی طرح سے عرفہ کا دن ہے، اس کی فضیلت بتائی گئی کہ اس دن ایک دن آدمی روزہ رکھتا ہے 2 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. عاشورے کے دن کی فضیلت آئی کہ عاشورے کے دن اگر ایک روزہ رکھیں گے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. اسی طرح لیلۃ القدر کی فضیلت آئی، راتوں میں لیلۃ القدر کی فضیلت آئی. اور رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کی فضیلت آئی. جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول نے جن راتوں کو، جن دنوں کو، جن مہینوں کو بابرکت قرار دیا، اس کو برکت والے سمجھو. برکت والے تو اللہ نے کسی دن کو، مہینے کو، رات کو بنایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی رات کو منحوس نہیں قرار دیا. کوئی مہینہ، دن، رات منحوس نہیں ہے، نحوست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نحوست کسی میں ہوتی تو عورت میں نحوست ہوتی، سواری میں نحوست ہوتی، اور مکان میں نحوست ہوتی. لیکن ان میں بھی نحوست نہیں ہے. اگر ہوتی تو ان میں ہوتی، اس کے علاوہ کسی میں نہیں ہوتی. ان میں بھی نہیں ہے تو نحوست نہیں. کسی کو منحوس مت سمجھیے مسلمانوں.
تو صحیح احادیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی مہینہ دن اور رات منحوس نہیں ہے، ثابت نہیں ہے کسی بھی صحیح حدیث سے، اور اس سے بدشگونی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ آج کے مسلمان کا بھی ماہ سفر کے بارے میں بڑی بدعقیدگی کا مسلمان شکار ہو گیا، سفر کے مہینے کے بارے میں بڑی بدعقیدگی کا شکار بن گئے۔ آج کے مسلمان بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کون سمجھتے تھے منحوس؟ مشرکین مکہ۔ جاہلیت کے دور میں مشرکین مکہ اس کو منحوس سمجھتے تھے۔ آج کا مسلمان جو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، پھر بھی وہ مشرکوں کا عقیدہ رکھتا ہے۔ اور اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ جو ہے مصائب و آلام کی ہوائیں تیز ہو جاتی ہیں، یعنی مصیبتیں، پریشانیاں یہ نازل ہوتی ہیں اور تیزی کے ساتھ نازل ہوتی ہیں۔ اور بتایا جاتا ہے کہ سال میں 10,80,000 بلائیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ کتنی؟ ایک سال میں 10,80,000 مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہے، اور صرف ماہ سفر میں 9,20,000 مصیبتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں۔ کون بولے یہ؟ اللہ بولا، اللہ کے رسول بولے، کوئی صحابی بولے، تو اپنی طرف سے بنا لیا دین کو، تو اپنی طرف سے اپنی مرضی سے اس میں چیزیں ڈال دیا۔ گنا تو اتنی بلائیں نازل ہوتی ہے، 9,20,000 خالی سفر کے مہینے میں آتی ہے، اس لیے یہ مہینہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے۔ عورتیں اس مہینے کو 13 تیزی کے نام سے پکارتے ہیں۔ 13 تیزی، ربیع الاول کو 12 وفات، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 13 تیزی، یہ سب لوگ اپنی طرف سے، اللہ نے مہینوں کے نام بتا دیے، الحمدللہ مہینوں کے نام اللہ نے بتا دیے، وہی ہمیں جو ہے بولنا چاہیے، انہی نام سے ان مہینوں کو پکارنا چاہیے۔ اور چنے ابال کر اس مہینے میں صدقہ کرتی ہیں عورتیں، ہماری عورتیں نہیں کرتی ہوں گا، ہمارے کالنی والوں کو نہیں بول رہا ہوں میں، عورتوں میں ہے، بعض عورتوں میں سفر کے مہینے میں چنے ابال کر کے صدقہ کرتی لوگوں، اور اس سے سمجھتی ہے کہ اس سے نحوست سے محفوظ رہیں گے۔ اگر یہ چنے ابال کے صدقہ کریں گے تو نحوست جو ہے ہمیں نہیں آئے گی، نحوست سے ہم محفوظ رہیں گے۔ اور بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ یہ مہینہ رحمتوں اور برکتوں سے خالی ہوتا ہے، لہٰذا اس سے نحوست پکڑتے ہیں، اس میں جو ہے رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں ہوتی۔ رحمتیں برکتیں اللہ کے ہر مہینے میں ہر دن نازل ہوتی ہیں، جہاں اللہ نازل کرنا چاہتا ہے وہاں نازل ہوتی ہے۔ نئے اس مہینے کے اندر شادی نہیں کی جاتی، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جاتا، کوئی خوشی کا کام نہیں کیا جاتا، اور جن کی شادی ہو چکی، نئے شادی شدہ جوڑے ہیں، تو ان کو اس مہینے کی شروع کے 13 دن دونوں کو الگ رکھا جاتا ہے۔ بولا نہیں ملنا، یہ 13 دن دونوں کو الگ رکھا جاتا۔ اور پرانے شادی شدہ لوگ جو ہیں، جو زیادہ عمر گزر گئے، سالہ گزر گئے شادی ہو کے، ان لوگوں کو 3 دن الگ رکھتے ہیں، وہ 3 یہ 13۔ نوجوانوں کو 13 دن، یہ سزا ہے بیچاروں کو، ارے ان کو 3 دن دو کم از کم، کیونکہ وہ زیادہ جو ہے، نوجوان کو زیادہ خواہش ہوتی نا، تو اس کو 13 دن الگ رکھ رہے ہیں، بوڑھوں کو آپ 3 دن رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی غلط، وہ بھی غلط، میں بتا رہا ہوں مذاق کے طور پہ، کہ اس طرح کا عقیدہ بالکل باطل عقیدہ ہے۔ میاں بیوی کو جدا کرنے کا یہ باطل عقیدہ ہے۔ کیوں بھائی؟ تاکہ یہ 13 دن زیادہ نحوست نازل ہوتی، لہٰذا اس نحوست سے یہ لوگ محفوظ رہتے اگر الگ رکھیں گے۔ جب نازل ہوئی تو الگ ہے تو بھی پڑھتی، اس پہ مل کے ہے تو بھی پڑھتی ہے نا بھائی۔ نقل نویس کو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، نقل کرنا ہے، کسی کو کاپی کر رہے ایگزام میں، سامنے والا کا دیکھ رہے تو دن دن دیکھ کے دن دن لکھتے چل جاتا ہے، انہیں کیا لکھا، سوال کا صحیح جواب ہے نہیں معلوم، بس انہیں لکھ رہا ہے، بھی لکھ رہا، انہیں پورا غلط لکھا، اس کو بھی 0 ملا، اس کو بھی 0 ملا۔ تو عقل سے جو ہے کام لینا، ذرا پھینکے تو بھی پکڑے جیسا پھینکنا، اتنا زور سے پھینکے تو ہاتھ میں کوئی چیز
نہیں آتی۔ اور کیا سمجھتے اس مہینے میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ہاں، محرم کے مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا، اس لیے اس مہینے میں شادی نہیں کرنا۔ اچھا، سفر میں کیوں نہیں کرنا؟ سفر میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کی، اس لیے سفر میں بھی نہیں کرنا، کیونکہ یہ 2 مہینوں کو منحوس تم نے بنا لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیے کہ محرم کا مہینہ اور سفر کا مہینہ منحوس ہے، کیونکہ اس میں حضرت حسن اور حسین کو شہید کیا گیا، ان کی موت واقع ہوئی۔ تو ربیع الاول کا مہینہ جس میں اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، کیا بولیں گے؟ ربیع الاول کا مہینہ بھی منحوس، اللہ کے نبی اس مہینے میں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کی وفات اسی مہینے میں ہوئی، اس مہینے کو منحوس کیوں نہیں بولتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں، اور اسی طرح سے جمادی الاول میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب جمادی الاول، ابو بکر بھی بڑی ہستی ہے نا، انبیاء کے بعد امتوں میں سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس مہینے کو بھی منحوس بولو، کیونکہ اس مہینے میں ان کا انتقال ہوا۔ اور اس کے بعد حج کے مہینے میں ذی الحجہ میں حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ ہاں، تو وہ بھی جو ہے خلیفہ ہے، وہ بھی خلیفہ تھے۔ تو یہ آپ ذی الحجہ کے مہینے کو بھی منحوس بولو، کیونکہ اس میں بھی بڑی ہستیوں کا انتقال ہوا، شہادت ہوئی۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ حضرت علی کو شہید کیا گیا، وہ بھی منحوس۔ اس طرح سے آپ دیکھتے جائیں گے انبیاء کرام اور رسول اللہ اور صحابہ اور اولیاء کرام، آپ سب کو اگر دیکھیں گے ہر دن کسی نہ کسی کی موت واقع ہو کے ہے، کسی نہ کسی کی شہادت ہو کے ہے، تو ہر دن منحوس بناؤ گے؟ کیوں سفر کے مہینے کو اور محرم کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو؟ اگر ان لوگوں کی وفات کی وجہ سے منحوس ہے تو ان سے بھی اعلیٰ اللہ کے نبی کی بھی وفات ہوئی ایک مہینے میں، ربیع الاول میں، اس مہینے کو آپ نہیں کہتے، اور اس میں آپ خوشیاں مناتے، برتھ ڈے مناتے، ٹاپک وہ نہیں ہے۔ وفات بھی ہوئی اسی مہینے میں، پیدائش بھی ہوئی اسی مہینے میں۔ کسی نے کہا بھائی تم اس مہینے میں وفات ہوئی اور تم خوشی مناتے ہو؟ ان سے کہا گیا اللہ کے نبی اسی مہینے میں پیدا ہوئے، وفات بھی اس مہینے میں ہوئے، تو وفات اس مہینے میں ہوئے تم خوشی مناتے ہو؟ تو اس نے کہا خوشی وہ مناتے ہیں جو صرف پیدائش پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو ہے ان کی وفات کو مانتے ہی نہیں، ہم ان کی وفات کو مانتے ہی نہیں، تو ہم غم کیوں منائیں؟ غم تو وہ منائیں جو نبی وفات ہو گئے کہتا ہے، جو نبی کی موت کا جو ہے قائل ہے، وہ غم منائیں، ہم تو نبی کو مرے سے نہیں بولتے ہیں، وہ تو زندہ ہیں۔ یہ عقیدہ مسلمانوں میں ہے۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، اس مہینے کے آخر میں لوگ جو ہے مغرب اور عشاء کے درمیان مسجدوں میں جمع ہوتے ہیں اور ایک کاتب لکھنے والے کے پاس حلقہ لگا کر کے بیٹھتے ہیں، جو ان کو کاغذ پر انبیاء علیہ السلام کے اوپر سلام والی آیتیں لکھ کر دیتا ہے۔ وہ آیتیں کیا ہے؟ سلام علی نوح فی العالمین، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی المرسلین، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جس میں سلام کا لفظ آیا، یہ آیتیں لکھ کر کے لوگوں کو دیتا ہے۔ اس کے بعد لوگ اس کو برتن میں پانی ہوتا اس میں ڈبا کر کے وہ پانی کو پی لیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تمام مصیبتیں دور ہو جاتی، ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور اس پانی کو دوسروں میں بھی تقسیم کیا جاتا۔ اور بدھ کے دن سے نحوست اور ماہ سفر کے آخری بدھ کی حیثیت، آخری بدھ کو، آخری بدھ یعنی سفر کا آخری بدھ، چہار شنبہ، اس دن لوگ پکنک کو جاتے ہیں۔
اس دن لوگ پکنک پہ جاتے اور عقیدہ رکھتے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری سے شفا نصیب ہوئی، بیماری سے شفا نصیب ہوئی تھی، حالانکہ تاریخ اور سیر کی کتابوں میں اس کے خلاف ثبوت ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کا آغاز، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، 11 ہجری میں صفر کے مہینے کی جب 2 راتیں باقی رہ گئی تھی، بدھ کے روز حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوا، اور جب بیماری شدت پکڑ گئی، بیماری بڑھ گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل کر دیا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 12 ربیع الاول کے دن آپ کی وفات ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کی 29 تاریخ بروز بدھ یعنی 4 شنبے کو بیمار ہوئے۔ کب بیمار ہوئے؟ بدھ کے دن۔ لوگ کہاں جا رہے ہیں بدھ کے دن؟ پکنک منانے۔ نبی کی بیماری پہ تمہیں خوش ہونا ہے؟ تم خوش ہو رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مسلمانوں؟ اللہ کی پناہ، دین کو سمجھو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ اب ہم کسے مسلمان، ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے نبی کی بیماری کے دن ہم لوگ خوشیاں منائیں؟ آخری بدھ کو ایک نماز بھی پڑھتے ہیں جو کسی حدیث سے ثابت نہیں، اور طرح طرح کے بہت سے ایسے بدعقیدگی لوگوں کے اندر ہے جو ہے اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر وفر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوت لگنا، بدشگونی لینا، الو کا منحوس ہونا اور سفر کا منحوس ہونا، یہ سب لغو خیالات ہیں۔ البتہ جزامی شخص سے ایسے بھاگتا رہے جیسے کہ شیر سے بھاگتا ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سفر کے مہینے کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 4 باتیں بتائیں۔ کیا ہے 4 باتیں؟ لا عدوہ، کوئی بیماری متعدی نہیں، یعنی کہ انفیکٹڈ نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آیا کہ کوڑ کی بیماری یعنی جزام کی بیماری ہے تو اس سے بھاگو ایسا کہ جیسا کہ آپ شیر سے بھاگتے ہیں۔ یعنی جہاں پہ اللہ کے نبی نے کسی بیماری سے بھاگنے کو کہا تو اس بیماری سے بھاگیے، اس سے دور رہیے۔ یہاں پہ جزام کی کوڑ کی بیماری کے بارے میں کہا کہ اس سے بھاگو، اس کے علاوہ کوئی اور بیماری کے بارے میں اللہ کے نبی نے نہیں کہا کہ بھاگو۔ تو لہٰذا کوئی بیماری انفیکٹڈ نہیں ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو اس کا خلاصہ تھوڑا سا بتا دیا تھا، اس میں زیادہ جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا ہوں۔ اور ایک چیز یاد رکھو، اگر بیماری انفیکٹڈ ہے تو میرے بھائیوں سارے ڈاکٹر بیمار ہو جاتے، سارے ڈاکٹر بیمار ہو جاتے، کیونکہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس ہی نہ جائیں گے۔ ڈاکٹر کیا علاج کرے گا؟ وہ جائے گا ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو بیماری لگ جائے گی۔ اب سارے ڈاکٹر بیمار پڑ گئے تو تمہارا علاج کون کرے گا؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر مسلمان کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کے لیے جاؤ، اس کو دیکھنے کے لیے اس کے گھر کو جاؤ۔ اب بیماری لگنا ہے تو کون جائے گا میرے بھائی؟ کون جائے گا؟ اور ایک روایت میں اللہ کے اس کی فضیلت بتایا کہ بیمار کی تیمارداری کرنے کی فضیلت میں جو آدمی وہاں جاتا ہے تو جتنی دیر وہاں بیٹھتا ہے، صبح کو جاؤ یا شام کو، جتنی دیر وہ اس مریض کے پاس بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کون جائے گا بیماری لگتی ہے تو بیماری لگنا ہے کوئی نہیں۔ لا باس طہورن، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرے گا۔ یہ دعا دینا ہے جا کر کے بیمار کے پاس۔ اگر بیماری لگنا ہوتا تو کون جاتا؟ جو بھی جاتا بیمار ہو جاتا۔ اسی طرح سے دوسری چیز ولا طیرہ، یہ جو لوگ پرندوں سے بدشگونی لیتے نا، یہ دور جاہلیت میں مشرکین مکہ کا یہ طرز عمل تھا۔ ایک پرندے کو اڑاتے، اگر وہ دائیں طرف کو اڑتا تو اس کو اچھا سمجھتے، اور بائیں طرف اڑتا تو اس سے بدشگونی لیتے اور وہ کام نہیں کرتے۔ اسی طرح سے فالگیری کرتے، تیروں کو مار کر کے۔ یہ عقیدہ اسلام سے پہلے کا تھا کہ بیماری دوسروں کو لگتی ہے اور بدشگونی لینا جائز ہے، یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ لیکن افسوس یہ دونوں چیزیں آج مسلمانوں میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ آج مسلمان کیا کہتا ہے جی اس کو بیماری ہے،
ہاں ہیپاٹائٹس ہے، اس کو ٹی بی ہے، اس کو کینسر ہے، اس سے دور رہو، ہم اس کے ساتھ کھائیں گے، اس کے ساتھ بیٹھیں گے تو ہم کو یہ بیماری لگ جائے گی، اس کے برتن الگ رکھو، اس کا کمرہ الگ رکھو، اس کو الگ رکھو۔ نہیں، یہ جھوٹ چھاپ نہیں ہے۔ افسوس آج مسلمان کلمہ تو پڑھ لیا لیکن دین کو سمجھا نہیں۔ آج کا مسلمان کالی بلی سے ڈرتا ہے، کالی بلی سے ڈرتا ہے۔ آفس کے جانے کے لیے نکلا، سامنے کالی بلی آ گئی، واپس آ گئی۔ گھر میں پوچھے کیا ہے جی، آفس کو گئے نہیں؟ کہا نہیں، جا رہا تھا تو بلی نے جو ہے سامنا کیا، کالی بلی۔ اب پوری کالی بلیوں کو وائٹ پینٹ لگا دیں گے، کیا کریں گے؟ اللہ نے اس کو کالی پیدا کیا، کسی کو سفید پیدا کیا، کسی کو لال پیدا کیا، یہ اللہ کی خلقت ہے۔ اب ساری کالی بلیوں کو جو ہے وائٹ پینٹ مار کر کے اس کو سفید بنا دیں گے، اب تم نحوست نہیں لوگے، ایسا ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ کالی بلی سے ڈرتا، لا گھر سے نکلتا ہے، گھر والے کیا کرتے ہیں، اجی ادھر آئیے، کتنی مرتبہ بولا باہر نکلتے وقت ٹوکنا نہیں، بلانا نہیں، آواز نہیں۔ ارے کیوں؟ میں جس کام سے نکلتا ہوں وہ کام نہیں بنتا، تم پیچھے سے بلائے تو۔ اب پیچھے سے نکل سامنے آ کے بلائے گی، ابھی کچھ کام سے بیچاری بلائی گھر والی تو تمہیں پلٹ کے جائیے، کام نہیں بنے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح میرے بھائیوں مسلمانوں میں بدعقیدگی پھیل گئی، نیا مکان بنا لیا، ہاں ہنڈیاں الٹی رکھتے، نیا مکان بنا کے ہنڈی کو الٹا رکھتا، ہاں اور پیٹھا لگاتے، پیٹھا دیکھے ہوں گا نا بہت سے، ہاں یہ غیروں کا کام ہے۔ بعض مسلمان بھی جو ہے جہالت کی وجہ سے مسلمان بھی پیٹھا لگاتے ہیں، ہاں اور کیا کرتے ہیں، پوچھے بھائی ہنڈی کو الٹی کیوں رکھے اس طرح، تو کہتے ہیں کہ جب تک یہ ہنڈی الٹی رہے گی اس کے مکان کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ پتھر مارے تو پھٹ جاتی ہنڈی، ہاں پتھر مارے تو ہنڈی پھٹ جاتی، ان تیری کیا حفاظت کرتا، تیرے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر، سب اللہ کے جو ہے کام ہے۔ اور کیا ہے، چھینک آ گئی، کچھ کام کرنے جاتا، چھینک دیا کوئی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ، چھینک دیا، اب میرا کام کہاں بنے گا، رک جاتا وہ۔ یہ جو ہے میرے بھائیوں یہ بھی غیروں کا عقیدہ ہے، چھینک سے جو ہے نحوست لیتے۔ اسی طرح سے نئی گاڑی دی، سامنے کوئی چیز لٹکا لیا، نیمبو وغیرہ کوئی چیز، بولا کئی کو لگائے، ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ اچھا بھائی وہ نہیں لگائے تو گاڑیوں کو بھی ایکسیڈنٹ ہو رہا، ارے فلائٹ بھی کو بھی ایکسیڈنٹ ہو رہا اوپر ہوا میں، اس کو کیا نیمبو لگا کے ہے؟ ہم نے سنتے ہیں خبریں، فلائٹ بھی گر گیا، ٹرین گر گئی پرسوں، ٹرین کتنے نہیں گرتے، کیا اس کو سامنے دھاگے لگائے ہیں، نیمبو نعرے نہ لگائے، نہیں لگائے، گر گئے۔ ایکسیڈنٹ ہونا تھا وہ کرے گا، تو نیمبو لگائے تو بھی ہوگا، نہیں لگائے تو بھی ہوگا، کیونکہ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ ہاں اب شادی، دولہے کو کیا کرتے ہیں، ایک خنجر لٹکا دیتے ہیں، اس کو خنجر لوہے کی، اس خنجر کو تو پہچانتے نا، چاقو خنجر مارتے نا، وہ لٹکا تھا، تو کئی کو بتا نہیں، نظر نہیں لگتی۔ حیدرآباد میں ایک شادی کی بارات نکلی، راستے میں کرفیو لگ گیا۔ اب کرفیو لگ گیا تو سارے لوگ چھوڑ کے بارات چلے گئے۔ اب کرفیو کون، پولیس کے مارا کھاؤ چڑھے، وہ گیا، یہ گیا، ہو گیا، سب بھی کار چلانے والا ڈرائیور بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، ویر کہاں جا رہے ہیں، میرے کو اکیلا چھوڑ کے۔ دولہا اکیلا، بولا نہیں بھائی اب میں میرے کو نہیں لے جا سکتا، کرفیو ہے، میرے کو میری جان بچانا ہے، چلا گیا اکیلا۔ اب اکیلا نکل کے پھر رہا، پھول کا ہار ڈالا، وہ پھولاں بھی جھڑ گئے، روتے ہوئے پلاتے ہوئے پھر رہا، پھول بھی آ رہے نہیں، لوگ کوئی آ رہا تو کیا بولتا، بھائی میرا شادی ہے، نکاح ہے، پہنچنا ہے شادی خانے کو، یہ کرفیو لگ گیا، سب لوگ چھوڑ کے گئے، مجھے ذرا وہاں تک چھوڑ دو۔ کون چھوڑ دو، کوئی نہیں چھوڑا، پولیس والے آئے۔ اب پولیس والے آ کے بولے کہ دیکھو انہیں دیکھے، ہاں لڑنے کے واسطے نکلا، انہیں پھول کا ہار ڈال لے کے دولہے کا سیٹ اپ کر کے مڈرا کرنے نکلا، انہیں پکڑو اس کو۔ ارے نہیں جی کہاں کا مڈرا، نہیں ارے چاقو ہے تیرے پاس، خنجر ہے، ابھی نہیں بول، ارے نہیں جی یہ نظر نہیں لگنے کے واسطے میرے کو ایسا لٹکا ہے، تیرے کو کہیں کی نظر ہے، کالے بلا میں تیرے کو کہیں کی نظر لگتی، پکڑ کے لے گئے۔ تو اس طرح سے یہ رکھنا وہ رکھنا، اللہ اکبر۔
اور فرمایا حامہ، یہ پرندہ جس کو الو آ کر کے جو ہے گھر پہ بیٹھا تو اس کو منوس سمجھتے کیا عقیدہ رکھتے، اگر الو کسی کے گھر پہ آ کر کے بول دے تو کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی نحوست آئے گی یا کوئی آدمی مر جائے گا یا کسی کو قتل کر دیا گیا تو وہ اس کی روح اس الو کے اندر آ گئی اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا بدلہ لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس طرح سے کہتے ہیں۔ اب الو تو الو، مسلمانوں کا عقیدہ یہ بھی ہے، کوا بھی آ کر کے بیٹھ گیا، کوا آ کے گھر پہ بیٹھ گیا، اجی کو ان کی مہمان آتے آج، اور کوا بولا تیرے کو، ہاں مہمان گھر کو آ جاتے۔ اس طرح کا عقیدہ میرے بھائی، یہ چیزیں جانوروں سے تم جو ہے ہاں یہ لے رہے ہو عقیدہ کہ وہ یہ بول رہا یہ وہ بول رہا، وہ آئے تو یہ ہوتا یہ آئے تو وہ ہوتا۔ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ایسے ہیں جنہیں قتل کر دو، جنہیں قتل کر دو۔ میں 1-2 منٹ میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں گا، معذرت چاہتا ہوں بات، کیونکہ پھر ابھی تھوڑا بہت بچا کے پھر اگلے جمعے میں رکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 جانور ہیں جنہیں قتل کر دو، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ 5 جانور۔ ایک اور روایت میں ہے، دوسری روایت میں تم احرام میں بھی ہے، حج اور عمرے کو جا رہے، احرام پہن کے ہے، احرام کی حالت میں کسی جانور کو مارنا منع ہے، لیکن یہ 5 جانور ان کو تم احرام کی حالت میں بھی مار سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں حرم شریف کے اندر بھی اگر یہ 5 جانور دکھے تو تم اس کو قتل کرو۔ وہ 5 جانور کون سے ہیں؟ کوا، پہلا اللہ کے نبی نے بتایا کوا، اور دوسرا چیل ہے جو مرنے والے جانوروں پہ اترتی، اور تیسرا چوہا، مارو اس کو، اور بچھو اور کاٹنے والا کتا، یہ یاد رکھ لو 5۔ اس کو آپ ماریں گے تو آپ کو گناہ نہیں۔ ایک روایت میں سانپ کا بھی ذکر ہے، آپ سانپ کو بھی مار سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی مارنے کا اس کو حکم دے رہے ہیں، اور تم اس کوے کو نحوست سمجھ رہی ہیں، آپ کوے سے جو ہے کوئی شگون لے رہے ہیں آپ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جانوروں میں کوئی چیز جو ہے جو ہم نہیں کھاتے، بعض چیزیں جانور کے، بکرا یا گائے وغیرہ میں، تو وہ چیزوں کو کیا کرتے ہیں، اکثر پاکستان میں میں نے سنا علماء بتاتے کہ وہ جو چیز ہم نہیں کھاتے اس کو الگ سے جو ہے کر کے پاکٹوں میں پیک کر کے اس کو بیچتے، اور صبح میں بڑے بڑے انجینئرز، بڑے ڈاکٹرز اور پروفیسرز یہ لوگ آ کر کے وہ پاکٹ خریدتے اور جو ہے اسے پھر سارے اس کو جو ہے 7 مرتبہ اپنے اوپر سے پھیرتے، اپنے اطراف پھیر کر چیل اور کووں کو ڈالتے۔ چیل کو کووں کو مارو بولے تو انہیں لے جا کے ان کو غذا کھلاتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، جن کو نبی نے مارنے کا حکم دیا اس کو آپ خرید کے لے آ کے غذا کھلا رہے ہیں، اور کیا رکھتے، ایسا کرنے سے ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ جمعرات کو روحیں آنے کا عقیدہ مسلمانوں میں، جمعرات کو روحیں آتی ہیں۔ مولوی صاحب گھر کو آئے، وہ بیچاری کا شوہر کا انتقال ہو گیا، 10 دن گزر گئے، آئے، کچھ کہا کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے نا، روحیں جمعرات کو واپس آتی ہیں، ان کے لیے کچھ دیو، کچھ پکا کر کھلاؤ، کچھ پکا کر دو۔ کہا میں کیسے دوں؟ کہا میرے کو دے دو۔ تو میرے کو دے دیے تو وہ روحیں اپنی خبروں میں واپس چلی جاتی۔ اب اس کے بعد قرآن کی کس آیت سے ثابت ہے یہ کہ جمعرات کو روحیں آتی ہیں؟ کس حدیث میں ہے؟ کہیں نہیں، قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں۔ روحیں چلے گئی، اور وہ کب اٹھائے جاتے ہیں ان کو معلوم نہیں، قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ ایک واقعہ پاکستان کا کہ وہاں کے ایک علاقے کا ایک رواج ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کا سارا سامان، کپڑے وغیرہ وہ محلے کے جو مولوی صاحب رہتے ہیں، مسجد کے امام صاحب، ان کو دے دیتے۔ ہمارے مولوی صاحب یہاں پہ ہے، یہاں کوئی نہیں دیتے، ہاں ان کو دے دیتے ہیں۔ یہ جو ہے وہاں پر وہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں۔ 10 دن کے بعد وہ مولوی آ کر کہتا ہے کہ تیرا شوہر جنت میں ننگا پھر رہا ہے، انہیں جنت میں بھی دیکھ لیا، جنت میں ننگا، جنت میں بھیج دیا اللہ، اس کو ننگا رکھتا جی۔
جنت میں ننگا پھر رہا ہے تو لہٰذا اس ایک اور لنگی دے دے، پہلے ایک لنگی دی تھی، ایک اور لنگی دے دے، تو بیچاری اور لنگی دے دی۔ 10 دن کے بعد آیا اور کہا کہ تیرا شوہر تو رات سیدھے میرے گھر میں آ گیا، رات میں سیدھے میرے گھر میں آ گیا اور کہا جنت کے شایان شان کپڑا دے، یعنی جنت کی شان کے مطابق کپڑا دے، کہ تیری لنگی جنت کے شایان شان کی۔ تو اس طرح سے مولوی بھی جو ہے دین کو جو ہے اپنے پیٹ کا ذریعہ بنا لیے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، یہ جو عقیدے ہیں اس کو جو ہے ہمیں نکالنا ہوگا، چھوڑنا ہوگا، اور یہ جتنے بھی باتیں بتائی گئیں اس میں کسی چیز میں نحوست نہیں ہے، نحوست وغیرہ نہیں ہے، تو لہٰذا ان تمام عقیدوں کو اپنے دلوں سے نکالیں، اگر ہے تو، نہیں تو الحمدللہ اچھی بات ہے، اور جو ہے جو باتیں کہی گئی سنی گئی اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔